جمال صاحب اگر عمران خان کو گرفتار کرتے نا اہل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک تو عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا، اکثریت کی جو اعتماد ہے وہ ہمارے اداروں پہ سے اور ریاست پہ سے اٹھ جائے گا، جو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو انہوں نے وہ فیصلہ کیا جنرل باجوہ صاحب نے کہ اس سے ملک اس بحران کا شکار ہو گیا۔ تو ہمارے اداروں کو اپنے روایتی رول پہ جانا ہوگا۔ غلط پرسپشن ہو سکتی ہے کہ لوگ ان کو سمجھے کہ آپ ان چوروں کے ڈاکوؤں کے محافظ بن رہے ہیں۔ اپنا اینٹی کرپشن نیریٹو جو جنرل حائل شریف صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا اس کو بحال کرنا ہوگا، لیکن ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ اتنی زیادہ خود غرض ہے، وہ اپنے وہ کہتے ہیں سیلف انٹرسٹ سے آگے دیکھتی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈھنگ سے ہو پائے گی۔ العربیہ ٹی وی کو انٹرویو دیا وزیر صاحب اعظم صاحب نے، میں یہیں اس پر میں انہوں نے تالی بجائی، انہوں نے کہا جی بھارت سے مذاکرات ہونے چاہیے اور میں متحدہ عرب امارات کو کہہ رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ آ رہا تھا، فیسیلیٹیٹ کریں۔ یاد آیا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں یہ ایسا وزیر اعظم ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، کہ اس ملک میں ایک عمران خان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں، میں جمال احمد ہوں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر چونکہ آپ کراچی میں موجود ہیں تو سٹارٹ وہیں سے کرتے ہیں۔ آج ملاقات ہوئی ہے جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی، حافظ نعیم صاحب سید غنی صاحب نے ملاقات کی ہے۔ اس سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کر دیے ہیں بلدیاتی انتخابات اور دوبارہ سے کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں حافظ نعیم صاحب اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مل کر اپنا میئر اور ڈپٹی میئر لے کر آ رہے ہیں۔ ماضی میں بھی ان جماعتوں نے جو ہے ایک زمانے میں بہت پرانی بات ہوئی کہ انہوں نے اس طرح کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنایا تھا، تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ دوبارہ بن جائے۔ لیکن ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ایک کراچی کا مرکزی دھارا ہے وہاں پر حکومت سندھ جو ہے وہ بہت غیر مقبول ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بہت غیر مقبول ہے۔ جماعت اسلامی کے جو اگر ان سے اتحاد کرتی ہے تو جو کراچی والوں کے بہت سارے کراچی والوں کے نزدیک کراچی کے جو اکثریتی مسائل ہیں اس کی ذمہ دار حکومت سندھ ہے، جو 15 برس سے یہاں پر ماشاءاللہ حکومت کر رہی ہے۔ تو وہ اتنا میرے خیال میں ایک مقبول فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن بالکل اس بات کا امکان ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر ان کے نتائج کو قبول نہیں کرتی تو اس جانب چیزیں بڑھ سکتی ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اگر اتحاد کر لیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ چپقلش رہے گی اس کے اندر، حکومت سندھ کے اندر اور شہری حکومتوں کے اندر۔ بدقسمتی ہے کہ اتنی کم ووٹنگ کے اوپر اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی 20-25% ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ ہوا ہے، جو کہ پچھلے اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے تو اس سے 11% کم ہے۔ تو اگر آپ یہ پوری صورتحال دیکھیں تو لوگ یقیناً بالکل صحیح سوال کریں کہ لیجیٹیمیسی جو ہے انتخابات کی وہ کوشچن مارک ہے، کیونکہ جو گڑبڑ ہوئی ہے ڈیلیمیٹیشن میں اور اس کے نتیجے میں کراچی کے 3 افراد کو ایک فرد گنا گیا، اور جو بڑی آئرونک بات ہے نا، اور اس میں یہ ہوا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اگر اس کی 22 لاکھ آبادی ہوتی تھی 1998 کے سینسز میں اور اب بڑھ کر وہ 29 لاکھ ہو گئی تھی، تو اس کی سیٹیں بجائے بڑھنے کے 51 سے 45 ہو گئی۔ اسی طرح دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی صورتحال ہوئی ہے، اور وہ جو کہیں پر جو ہے کانسٹیٹوینسی جو تھی 30,000 لوگوں پر ہے یا اس سے بھی کم لوگوں پر ہے، اور کہیں پر 80 اور 90 ہزار پر ہے۔ تو یہ جو ایک آپ کو واضح تفریق نظر آئے گی تو اس پہ کراچی کے عوام کا جو شکوہ ہے وہ بڑا جائز ہے، کیونکہ ان کی نشستیں کم از کم 60 سے 70 نشستیں زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ جمال صاحب سر تحریک انصاف نے تو مسترد کر دی یہ انتخاب، اور ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ روز پہلے غالباً 2 روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جہاں جہاں پر حکومت تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، وہ بھی انہوں نے حکومت اپنی جو ہے ختم کر دی، اسمبلی سے تحلیل کر دی۔ اس کے بعد اندیا دیا کہ ہم حکومت مرکزی حکومت میں جو وفاقی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی، وہاں واپس جائیں گے، تو استعفے منظور ہونے لگ گئے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے مزید استعفے منظور ہوں گے اور ضمنی انتخاب ہوگا پنجاب میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو انتخاب ہو سکتا ہے 90 روز کے اندر؟ جمال جو دلچسپ بات ہے میرے خیال میں مجھے اور آپ ہم سب کو غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ حکومت کتنی غیر سنجیدہ ہے۔ مطلب ہے کہ آپ فرض کریں کہ استعفے اکٹھے دیے گئے اور ایک طریقے سے دیے گئے، تو یا تو آپ میں اگر آپ صحیح کام کریں تو سارے کے ساروں کو منظور کر لیں، اور اگر آپ غلط کام کریں تو اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ تو مجھے یہ بات منطقی نظر نہیں آ رہی ہے اور اس سے آپ کو بدنیتی ان کی غمازی کرتی ہے یہ بات۔ اور پھر اگر فرض کریں کہ صحیح استعفے آپ قبول کر رہے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر آپ نے مئی میں کیوں نہیں کر لیے، اپریل میں کیوں نہیں کر لیے؟ تو ہر چیز سوالیہ نشان ہے۔ مطلب یہ کہ حکومت جو ہے معاملات کو مزید گنجلک اور الجھا رہی ہے بجائے سلجھانے کے۔ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ جی یہاں پر چیزیں طے ہوں اور آگے کا روڈ میپ ہمارے سامنے ہو۔ لیکن ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ اتنی زیادہ خود غرض ہے، وہ اپنے وہ کہتے ہیں سیلف انٹرسٹ سے آگے دیکھتی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈھنگ سے ہو پائے گی۔
تو لوگوں کی جو فرسٹریشن ہے، ناراضگی ہے، غصہ ہے اس پورے نظام کے خلاف، وہ بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان میں اور جو بڑے بڑے عقلمند ارسطو اور مقرات موجود ہیں کہ جناب اس قسم کے اقدامات سے کچھ ان کو فائدہ ہوگا، تو فائدہ نہیں ہوگا. اس کا نقصان ریاست پاکستان کو بھی ہوگا، عوام کو بھی ہوگا، اور آخری ترجیح میں جا کے ان سیاسی جماعتوں کو بھی ہوگا. میں اس جی. پر آ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، معاشی حالات بہت خراب ہیں. بس ایک کمنٹ کر دیں، آپ کو لگتا ہے، آپ کا تجزیہ کیا ہے، پنجاب اور کے پی میں آئینی طور پر 90 روز میں انتخاب ہونا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں انتخاب یا پھر جنرل الیکشنز ہی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو صحیح راستہ ہے وہ تو عام انتخابات کا ہے، یعنی کہ جنرل الیکشن ہونے چاہیے. لیکن کیونکہ اس ملک میں ہر کام بے ڈھنگے پن سے ہو رہا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپیل کرنے کی ضرورت ہے، طرفدارانہ اپیل کی ضرورت ہے ہمارے اداروں سے. کہ ادارے جو ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیاسی اشرافیہ جو ہے خود غرض ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے مفادات سے اس پر فیصلے نہیں کر پا رہی حکومت جو ہے، تو اپنا کردار ادا کریں اور مجبور کریں ان سیاستدانوں کو کہ ایک روڈ میپ پر اتفاق رائے کریں اور ملک کو شفاف اور اچھے انتخابات کی طرف لے کے جائیں، صاف ستھرے انتخابات کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ اگر آپ نے کراچی جیسے انتخابات کرائے، حیدرآباد جیسے انتخابات کرائے، عام انتخابات بھی، تو سوچے کتنی جوتیوں میں دال بٹے گی، کتنا یہاں پر فضیتہ ہوگا اس ملک میں. تو ہمارے مطلب ہے ہم لوگ تو خیر اب سینئر ہو گئے. جمال صاحب آپ لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے، آپ نوجوان آدمی، اور آپ جیسے جو لاکھوں نوجوان ہیں جو کہتے ہیں نا کہ 30 برس سے کم عمر پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ خدا آپ کا بھلا کرے، کوئی 60% کہتا ہے، کوئی 65% 65%. کہتا ہے. تو 65%، تو ان کے لیے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو یہ بڑی تباہی پھیلا رہے ہیں. یہ جو ایک ہماری یہاں موروثی سیاستدان ہیں، انہوں نے اس ملک کو برباد کیا، مزید برباد کر رہے ہیں اس کو. یہ میرے خیال میں پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے کہ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی خیر کی امید ہے. تو دل بڑا بجھا ہوا ہے اس وقت. جی. اب جتنے بھی نوجوان ہیں، سروس یہی بتا رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. میں سروس کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، ہم پنڈی اسلام آباد میں ایسی باتیں سن رہے ہیں کہ خان صاحب کو انتخابات سے پہلے آنے والے کچھ ہفتوں میں گرفتار کر سکتے ہیں یا پھر نااہل کر سکتے ہیں؟ جمال صاحب اگر عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں، نااہل کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک تو عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا. دوسرا اس کے نتیجے میں عوام کا، نوجوانوں کا، اکثریت کی جو اعتماد ہے وہ ہمارے اداروں پہ سے اور ریاست پہ سے اٹھ جائے گا، جو بڑی خطرناک بات ہے. ابھی پہلے ہی سب سے کم ہو چکا ہے. پہلے ہی جو بھی ڈیٹا ہے کہ پچھلے برس جو ہے 6.5-7 لاکھ نوجوان جو ہے اس ملک کو محنت کے چھوڑ کے گئے، جس میں سے تقریباً 92,000 جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیشنل ہیں. تو وہ کہیں اور چلے جائیں گے اور اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں گے. اگر ہمارے ارسطو اور بقراط سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے کا راستہ ہے اور اس ملک کو اسی طرح برباد کرنا ہے تو کر دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے. اچھا یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی کہ ایک آدمی نے کرپشن کی، نواز شریف صاحب نے، اور ان کو تو آپ کہیں کہ جی نہیں، ان کے خاندان کو تو اجازت دے رہے ہیں، ان کے تمام حوالیوں کو اجازت دے رہے ہیں، اور ایک آدمی جس پہ ایک مشکوک الزام ہے، جو کہ الزام مطلب ہے جو بھی بنتا ہے توشہ خانے کا یا پوشاک جو بھی نام دے، تو وہ کوئی الزام نہیں ہے، وہ مطلب ایک فراڈ ہے. تو اگر آپ اس میں جرم میں عمران خان کو یہ سزا دیتے ہیں تو یہ بڑا زیادتی ہوگی اس ملک کے عوام کے ساتھ. تو میں ایک بات اور بتاؤں بہت اہم، کہ اس ملک میں ایک عمران خان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. اب عمران خان ماشاءاللہ 70 برس کے ہو گئے، کوئی آدمی، میں بھی زندگی بھر نہیں جیوں گا، آپ بھی، کوئی بھی نہیں ہوگا نا. لیکن اس ملک کو جب تک اس ملک میں موروثی سیاست ہے، جب تک اس ملک میں یہ ہوگا کہ سمدھی کو وزیر خزانہ بنانا ہے اور بیٹی کو آپ نے اپنا پولیٹیکل ایئر بنانا ہے، جانشین بنانا ہے، اور بھائی کو وزیر اعظم بنانا ہے اور بھتیجے کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، تو بھائی اس ملک کو ایک عمران خان چاہیے ہوگا. اس کا نام کچھ اور، اس کا نام جمال ہو سکتا ہے، اس کا نام کمال ہو سکتا ہے، لیکن ایک پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے کہ جو ان بدعنوان سیاستدانوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو، مضبوطی سے کھڑا ہو. جی. تمام نظام کے سامنے کھڑا ہو اور حق بات کر رہا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، عوام یہ کہہ رہی ہے. اچھا سر، آپ نے بھی توشہ خانہ کی بات کی تھی. کچھ روز پہلے ہمارے میڈیا پر صبح و شام توشہ خانہ ہوتا تھا، پھر اچانک سے غائب ہو گیا، اور آج غالباً لاہور ہائی کورٹ میں حکومت نے جواب جمع کروایا ہے کہ توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں دے سکتے. جو ہمارے ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہمارے رابطے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، وہ مائنڈ کر سکتے ہیں. مدعا یہی کہنے کا تھا کہ وہ ناراض ہو سکتے ہیں. تو کل تک توشہ خانہ کرنے والے آج کیا ہے، میڈیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوہرا معیار نہیں رکھ رہا؟ جمال صاحب دورہ تیرہ ہر طرح کا معیار ہے. کہ کیا جب آپ عمران خان کے آپ طوائف کو ڈسکس کر رہے تھے پورے میڈیا میں اور ہمارے وزراء ڈسکس کر رہے تھے، تب حالات خراب نہیں ہو رہے تھے؟ کیونکہ اب آپ کے وزراء کے، آپ کے رہنماؤں کے، آپ کے قائدین کے حساب کتاب کو، کچا چھٹے کو سامنے آنا ہے، اور ان کی چوریاں جو ہیں وہ بہت بڑی چوریاں ہیں، وہ واقعی چوریاں ہیں، وہ ڈکیتیاں ہیں.
تو اس میں آپ کو جو ہے خارجہ تعلقات یاد آ رہے ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. یہ کوئی اخلاقی طریقے سے کام کرنے کو تیار نہیں. ان کی سب سے بڑا اصول بے اصولی ہے. یہ بے اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں. یہ میں اور سخت لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے, لیکن یہ وہ کر رہے ہیں کہ جو مطلب ہے دشمن بھی اس ملک کے ساتھ نہ کرے. آج مطلب ہے کہ آپ دیکھیے اپنی چوری چکاری انہوں نے بچانے کے لیے جس طرح سے احتساب لاس کو تبدیل کیا. آپ مجھے بتائیں ادھوری پارلیمنٹ میں کیا کوئی قانون سازی عوام کے لیے, نوجوانوں کے لیے ہوئی ہے؟ کوئی قانون سازی اس لیے ہوئی ہے کہ اس سے عام آدمی کا بھلا ہو؟ نہیں. مجھے بتائیں اکاؤنٹیبلٹی لا کتنے فیصد پاکستانیوں کا مسئلہ ہے؟ وہ 0.000000 غالباً 1% کا بھی نہیں ہے. یہ صرف چند خاندانوں کا 23 کروڑ کے ملک میں, 24 کروڑ کے ملک میں چند سو افراد کا مسئلہ ہے. اس کے لیے تو آپ قانون سازی کرتے ہیں, لیکن جو میرا اور آپ کا مسئلہ ہے یہاں کے محنت کشوں کا, کسانوں کا, دہقانوں کا, مزدوروں, کسانوں کا, ان پہ کچھ نہیں کرتے آپ. تو بھائی اس سے نظر آ جاتا ہے کہ ان کے کیا عزائم ہیں. اور جو بھی یہ کریں, مجھے غالب آپ نے سوال نہیں کیا, لیکن ابھی جو العربیہ ٹی وی کو انٹرویو دیا وزیر صاحب اعظم صاحب نے, میں یہیں اس پر میں انہوں نے تالی بجائی. انہوں نے کہا جی بھارت سے مذاکرات ہونے چاہیے, اور میں متحدہ عرب امارات کو کہہ رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑوں کے آ رہا تھا, فیسیلیٹیٹ کریں. یاد آیا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں یہ ایسا وزیر اعظم ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے. اگلے دن فورن آفس کو کلیریفائی کرنا پڑا. پاکستان کی بیر منیمم پوزیشن ہے کہ بھائی جب تک آپ اگست 5 کے اقدامات 2019 کے واپس نہیں لیتے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. لیکن اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا. لیکن پھر ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ شریف خاندان جو ہے ہمیشہ سے بھارت کے لیے اپیسمنٹ کرتا ہے, ہمیشہ سے بھارت نوازی کرتا ہے, اور کشمیر کوز سے غداری کرتا ہے. تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اسی پہ ہر میں آ رہا تھا, تو اداروں کے رول پر ہی آ رہا ہوں. بس اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیسز سب کے معاف ہو چکے ہیں. آج زرداری صاحب کو بھی غالباً ریلیف ملا ہے, کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اس وقت ملک میں آٹے کی شارٹیج ہے, لوگ آٹوں کے لیے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں. میں نے ویژول کچھ دیکھے ہیں, بڑے تکلیف دہ ہیں. ادھر پنڈی اسلام آباد میں بھی آٹا نہیں مل رہا, اور آٹا 2700-2800 روپے پر 20 kg ہے. کراچی میں ہم نے دیکھا وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں. تو یہ کہاں جا رہے ہیں حالات, کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ روز جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے ایف پی سی آئی کا انہوں نے دورہ کیا. وہاں پر بزنس مین نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا. چابیاں دے دی. بعض جو تھے وہ اشکبار ہوئے, رونے لگے. انہوں نے کہا جی, ایک نے کہا میں نے 650 لوگوں کو نکالا, میری کمپنی 950 افراد کی تھی, مزید مجھے 100 کو نکالنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہی حالات رہے تو کراچی شہری علاقوں میں فسادات پھوٹ پڑیں گے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی معاشی سرگرمیاں کم ہو رہی ہیں اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے, لوگوں کی انکم کم ہو رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے. اب جب اس صورتحال میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا امید رہ جائے گی؟ اور اس حکومت کے پاس نہ کوئی سیاسی روڈ میپ ہے, نہ کوئی معاشی روڈ میپ ہے. جو سمدھی صاحب ہے نواز شریف صاحب کے, وہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے سے اس لیے گریز کر رہے ہیں کہ وہ انتخابات کا سامنا ان کو کرنا ہے. اور کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے تو پاکستان پہ ڈیفالٹ کا مسئلہ آ رہا ہے, کیونکہ جتنی بھی ملٹائی لیٹرل بائی لیٹرل آپ کے پاس پیسے آنے ہیں وہ آئی ایم ایف پروگرام سے مشروط ہوتے ہیں. تو یہ لوگ 100 پیاز بھی کھا رہے ہیں اور 100 جوتے بھی کھلوا رہے ہیں پاکستانیوں کو. آپ دیکھیں, یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ خاندان پاکستان سے, ہمارے اداروں سے اور ہمارے عوام سے انتقام لینے کے لیے آیا ہے. ان کا مطمع نظر اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ پاکستان کو برباد کر کے جائیں. سر اور پھر اگر اب بھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا جی, تو ہمارے ادارے کیوں خاموش ہیں اس وقت؟ ملکی حالات تو بہت خراب ہو رہے ہیں, معاشی خاص کر. ہمارے ادارے جو ہیں وہ پولیٹیکلی کریکٹ ہو گئے. ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے کہا, فروری میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو رہے ہیں. اچھا, جب یہ اپنے روایتی کردار سے ہٹے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک جو ہے بحران کا شکار ہو گیا. اس کے بعد سے ہی ہوا نا, جب تک بقول ان کا سیاسی کردار تھا تو ملک چل رہا تھا. تو انہوں نے وہ فیصلہ کیا جنرل باجوہ صاحب نے کہ اس سے ملک اس بحران کا شکار ہو گیا. تو ہمارے اداروں کو اپنے روایتی رول پہ جانا ہوگا. پاکستان آرمی سب سے مضبوط ادارہ ہے, سب سے مستحکم ادارہ ہے, لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہیں. اس لیے اس کو عوام کی امنگوں پہ پورا اترنا پڑے گا. اگر وہ عوام کی امنگوں پہ پورا نہیں اترتے, اور خدا نہ خواستہ پرسپشن ہے, غلط پرسپشن ہو سکتی ہے کہ لوگ ان کو سمجھے کہ آپ ان چوروں کے, ڈاکوؤں کے محافظ بن رہے ہیں, تو لوگوں کو شکوہ ہوگا, گلہ ہوگا آپ سے. تو ان کو, ہمارے اداروں کو عوام کی منگوں کے مطابق ایک تو اپنا اینٹی کرپشن نیریٹو جو جنرل حائل شریف صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا اس کو بحال کرنا ہوگا. ان کو جو ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا,
اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آ کے وہ آ کے کوئی غیر آئینی کام کرے اور اقتدار پہ قبضہ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب جمہوریت میں آپ کم از کم شفاف لوگوں کو تو سامنے آنے دیں. ہمارے عوام جو ہیں وہ چاند ستارے نہیں مانگتے کھیلنے کے لیے، وہ کہتے ہیں ایک ایماندار شخص چاہیے جس میں ذرا سی کامن سینس ہو، جو بھارت نواز نہ ہو، جس ملک پہ حکمرانی کر سکے، اور اس کے بعد 5 سال بعد انتخاب ہو، اور وہاں پہ موروثی سیاست نہ، اس کا بیٹا، اس کا نواسا، اس کی پوتی، اس کا پوتا. ہم غلام ابن غلام تو نہیں ہے پاکستانی. ہم لوگ جو مطلب ایک آزاد قوم ہے، 23 کروڑ کے لوگ ہیں، بڑے مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں. 21ویں صدی کے ذہن کے ساتھ انسلٹ ہے، اس کی تذلیل ہے جب آپ موروثی سیاست لے کر آتے ہیں. ہمارے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بہت برے حالات ہیں، اور آپ جو ہے مقبول فیصلے کریں. آپ پولیٹیکلی کریکٹ، آپ مغرب کی طرف دیکھ کے فیصلے نہ کریں کہ مغرب نے یہ کہہ دیا تو ہم یہ کریں گے. آپ وہ کریں جو پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ایماندار لوگوں کا ساتھ دیں، اور جو بے ایمان ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی میں مدد کریں، نیب کی، عدلیہ کی اور باقی اداروں کی. جی عامر صاحب، thank you so much for your time, sir.